بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنے PSY 504 کا لیکچر نمبر 42 کرتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم لوگ مزید مینٹل امیجری کی بات کریں گے، لیکن آج ہم لوگ تھوڑے سے ڈیفرنٹ کنسیپٹس بھی اس میں دیکھیں گے۔ کافی سارا ہم لوگ پہلے بھی مینٹل امیجری کے بارے میں بات کر چکے ہیں۔ فائنلائز آج ہم لوگ اس کو کر دیں گے اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم لوگ مزید کوئی اور ٹاپک پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ جس لوگوں نے ڈسکارڈ پہ جوائن کرنا ہے ڈسکارڈ پہ لازمی جوائن کیجیے گا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور جتنا ہو سکے آگے دوسرے اسٹوڈنٹس کو آپ لوگ ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کیجیے گا۔ مینٹل امیجری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم نے پہلے بھی یہ دیکھا تھا کہ کوئی ایسی چیز ہم لوگ سوچ رہے ہیں جو کہ موجودہ وقت میں پریزنٹ نہیں ہوتی، تو ہمارے مائنڈ میں ایک سین چل رہا ہوتا ہے، ہم لوگ اپنے مائنڈ میں امیجز بنا رہے ہوتے ہیں۔ اس کو ہم لوگ سینگ ان ونس مائنڈ بھی بولتے ہیں۔ امپورٹنٹ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنے بھی مینٹل امیجری ہوتی ہے ہم لوگ اس کو ریپرزینٹ کیسے کرتے ہیں، تو ہم لوگ اس کو مینٹل امیجز، اس کی ریپرزینٹیشن کو ہم لوگ مینٹل امیجز بولتے ہیں۔ بہت ساری ریسرچ کی گئی تھی کہ جب بھی ہم لوگ کوئی اسپیشل امیجز پہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کس قسم کے مینٹل پروسیسز ہمارے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ امیجز جو ہوتے ہیں یہ تھنکنگ کا ایک ٹول ہوتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کو MCQs بات ہے، امیجز آر ٹولز آف تو تھنکنگ اس کا رائٹ آنسر ہے۔ اب جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ امیجری میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی امیجری بہت اچھی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی امیجری زیادہ کوئی اچھی نہیں ہوتی۔ آئیڈیٹک امیجری کا کیا سین ہوتا ہے؟ آئیڈیٹک امیجری کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کی یہ جو ایبیلٹی ہوتی ہے نا کہ وہ کسی امیج کو پرفیکٹلی دیکھتے ہیں، اس کی ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں آئیڈیٹک امیجری۔ اگر آپ لوگ ایک روم کی پکچر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر 12 چیئرز پڑی ہوئی ہیں، تو آپ لوگ اس کو کاؤنٹ نہیں کیا ہوگا، آپ نے اس کو آپ کاؤنٹ نہیں کریں گے، لیکن جب آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ روم کے امیج کے اندر کتنی چیئرز موجود ہیں، تو پھر آپ لوگ دیکھیں گے، پھر آپ لوگ باریکی میں دیکھیں گے، آپ لوگ اس کو کاؤنٹ کریں گے، تو وہ جو ہوتا ہے نا باریکی میں دیکھ کے ہر چیز کو کاؤنٹ کرنا، اس کو ہم لوگ آئیڈیٹک امیجری بولتے ہیں۔ اب وہ جن لوگوں کی آئیڈیٹک امیجری ہوتی ہے وہی اچھے طریقے سے پرفیکٹلی کاؤنٹ کر سکتے ہیں، ایون کہ اگر انہوں نے ایک نظر بھی کسی چیز کو دیکھا اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہے، تو جن لوگوں کی آئیڈیٹک امیجری ہوتی ہے وہ امیجنیشن میں بھی ٹھیک طریقے سے کسی بھی چیز کو وہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کی آئیڈیٹک امیجری ہوتی ہے لیکن کچھ لوگوں کی آئیڈیٹک امیجری نہیں ہوتی۔ جیسے ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں ایکسپیریمنٹس وغیرہ پڑھے تھے، ایک ہم نے ایکسپیریمنٹ پڑھا تھا کہ بریور اور ٹرینز نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا، اور وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اسکیماز کا افیکٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہماری میموری انفیرنسز کے اوپر۔ تو ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ یہ پڑھا تھا کہ 30 لوگوں کو ایک الگ الگ ایک روم میں لے جایا گیا تھا، ان کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ ایکسپیریمنٹر کا آفس ہے اور آپ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے ویٹ کریں۔ 35 سیکنڈز کے بعد وہاں پہ ایکسپیریمنٹر آیا تھا، وہ ان کو قریبی ایک اور کمرے میں لے کے گیا تھا، اور وہاں پہ سبجیکٹس کو کہا گیا تھا کہ آپ ہر وہ چیز لکھیں جو کہ ایکسپیریمنٹر کے روم میں موجود تھی۔ اب وہ سبجیکٹس جو تھے ان کی پرفارمنس کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی آئٹمس کو ریکال کرنے میں، کیونکہ انہوں نے کیا تھا کہ ویسے جو ہمارا جنرل آفس کے بارے میں ایک اسکیما بنا ہوا تھا، جو جنرل نالج بننا ہوتا ہے، اس کی بیس پہ انہوں نے چیزوں کو تو بتایا تھا، حالانکہ کچھ ایسی چیزیں بھی انہوں نے بتا دی تھی کہ جو کہ جنرلی کسی آفس میں موجود تو ہوتی ہیں لیکن اس ایکسپیریمنٹر کے آفس میں موجود نہیں تھیں، اور کچھ ایسی چیزیں جو کہ ایکسپیریمنٹر کے آفس میں موجود ہوتی ہیں لیکن ویسے جنرلی کسی آفس میں موجود نہیں ہوتی، تو ایسی چیزوں کو انہوں نے نہیں بتایا تھا، تو انہوں نے کچھ چیزوں کو فالسیفائی بھی کر دیا تھا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ یہاں سے آئیڈیٹک امیجری کا کنسیپٹ ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ وہ انسان جو کہ ہر چیز ایکسپیریمنٹر کے آفس میں بتا دیتا ہے، اس کا مطلب تھا کہ اس کی آئیڈیٹک امیجری اچھی ہے۔ انیس احمد شیخ تھے، ایک پاکستانی سائیکالوجسٹ تھے USA میں، انہوں نے شروع میں بڑا کام کیا تھا آئیڈیٹک امیجز کے اوپر، انہوں نے PhD بھی وہاں USA سے ہی کی تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آئیڈیٹک امیجری کو ہم لوگ خود ڈیولپ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر اختر احسن تھے، انہوں نے بھی PhD USA سے کی تھی اور انہوں نے سائیکو تھراپی ڈیولپ کی تھی آئیڈیٹک امیجری کی بنیاد پہ، ان کو ہم لوگ بولتے ہیں آئیڈیٹک تھراپی۔ اختر احسن پاکستانی سائیکولوجسٹ تھے جو کہ UK میں ہی وہیں پہ نیو یارک میں رہتے تھے، UK کہہ رہی ہوں، نیو یارک میں وہ رہتے تھے، انہوں نے سائیکو تھراپی ڈیولپ کی تھی جو کہ آئیڈیٹک امیجز کی بنیاد پر انہوں نے بنائی تھی۔
احسن یہ کہتے ہیں کہ جو امیجز ہوتے ہیں نا وہ ہماری میموریز کے ساتھ بڑی گہرے طریقے سے وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اپنے بچپن کی کچھ جو یادیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے جو نیگیٹو افیکٹس ہوتے ہیں ان کو ریلیز کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنے پیشنٹس کو کہا تھا کہ آپ ریکال کریں کہ وہ جو ان پلیزنٹ میموریز تھیں. فار ایگزامپل اگر ان پلیزنٹ میموریز کا تعلق آپ کے پیرنٹس کے ساتھ ہے تو آپ لوگ پیرنٹس کے امیجز کو ریکال کریں. اگر ہم لوگ چائلڈ ہوڈ کا اپنے بچپن کا کوئی ایونٹ ریکال کرتے ہیں نا تو ہم لوگ ہر چیز سوچ سکتے ہیں کہ ہم نے فار ایگزامپل کسی دن آپ کو پیرنٹس نے مارا تھا نا, آپ کو یاد ہوگا کہ اس دن میں نے کیا پہنا ہوا تھا, میرے پیرنٹس نے کیا پہنا ہوا تھا, لوکیشن کیا تھی, کس جگہ پہ آپ کو مارا گیا تھا اور پیرنٹس کے فیس پہ کس قسم کے ایکسپریشنز تھے. یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو نارملی ہم اتنی باریکی میں کسی چیز کو نہیں بتا سکتے, لیکن جہاں پہ 2 تھپڑ لگے ہوتے ہیں نا وہاں پہ آپ لوگ خود دیکھ لیں گے کتنی باریکی میں یہ بات پتہ ہوتی ہے. تو اختر کے مطابق ہم لوگ ایزیلی ایسی چیزوں کو ریکال کر سکتے ہیں. مزید انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو بچپن کے تجربات ہوتے ہیں ان کو میموری سے ریلیز ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ نیگیٹو ہوتے ہیں, ان پلیزنٹ میموریز ہوتی ہیں اور یہ آپ لوگوں کی لائف میں پرابلمس بھی کریٹ کر سکتی ہیں. آئیڈیٹک سائیکو تھراپی کا کنسیپٹ انہوں نے دیا تھا. ڈاکٹر اختر نے ایک ٹرم یوز کیا تھا ISM کا مطلب ہوتا ہے امیج, سومیٹک کمپوننٹ اور اس کے بعد میننگ. انہوں نے یہ ہائپوتھیسائز کیا تھا کہ ہر جو میموری ہوتی ہے نا اس کی یہ 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں. ایک اس کا امیجری کمپوننٹ ہوتا ہے, جو بھی چیز ہوتی ہے, جو بھی یادداشت ہوتی ہے, ایک تو اس کا امیجز آپ کے مائنڈ میں ہوتے ہیں. دوسرا اس سے ریلیٹڈ ایک سومیٹک اس کی کوئی باڈیلی کمپوننٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ اس سے ریلیٹڈ کوئی جڑی ہوئی کوئی خاص قسم کی بات ہوتی ہے اور اس سے ساتھ جڑا ہوا کوئی میننگ ہوتا ہے, آپ کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے کہ آپ نے کیا مطلب انٹرپریٹ کیسے کیا تھا اس ایونٹ کو. یہ ساری چیزیں ایک کسی بھی یادداشت کے اندر پائی جاتی ہیں. امیج کو جب آپ لوگ کبھی بھی مینیپولیٹ کرتے ہیں نا, چینج کرتے ہیں, اگر آپ لوگوں نے امیج کو چینج کر دیا تو اس کے آپ کی باڈی کے اوپر بھی اور میننگ کے اوپر بھی جو اپنے میننگ اس کے ایسوسیٹ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر ان دونوں کا افیکٹ ہوگا. ظاہر سی بات ہے جس طرح کا آپ نے امیج بنایا ہوا ہوتا ہے اس کا فنکشن اور اس کا ایک تو باڈی کے اوپر فنکشن بھی الگ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو میننگس ایسوسیٹ ہوئے ہوتے ہیں نا وہ بھی الگ ہی ہوتے ہیں. یہ بڑی پاورفل تھراپیوٹک ٹیکنیک تھی. فار ایگزامپل اگر آپ لوگ اپنی آنکھیں کلوز کریں اور آپ لوگ سوچیں کہ آپ ایک خوبصورت سا گرین کلر کا گارڈن ہے, ٹھیک ہے, ایک آئی لینڈ ہے, آپ سوچیں کہ ہر طرف پھول ہی پھول ہیں, ایک خوبصورت سی جھیل ہے, ہر طرف گرینری ہے. اب یہ چیز سوچنے سے نا آپ لوگوں کو ایک پلیزنٹ افیکٹ ملے گا, ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ لوگ اپنے سارے پرابلمٹک ایموشنز کو نکال سکتے ہیں, یعنی کہ آپ لوگ امیجن اچھی چیزوں کو کیا کریں اس سے ریلیٹڈ, کیونکہ آپ کی جو باڈیلی فنکشنز بھی اس کے ڈفرینٹ ہوں گے اور میننگ بھی اس کا ڈفرینٹ ہوگا. کیونکہ ہم لوگ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ پرابلمٹک ایونٹس کو ریکال کرتے ہیں نا تو اس کے ساتھ ہمارے جو میننگز ہوتے ہیں اگین وہ بھی ہمیں یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں, ہم لوگ ان کو سمجھ بھی سکتے ہیں, وہ چیزیں ہمیں ایکسیپٹ بھی کر دیتی ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز ہاٹ اینڈ کولڈ امیجری, یعنی کہ آپ گرمی یا سردی کا جو ہوتا ہے نا ایک چیز اس کو بھی آپ لوگ امیجن کر سکتے ہیں. ایسن نے ایک لنک بنایا تھا کائنیستھیٹک سینس میں اور امیجری میں. کائنیستھیٹک سینس کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹیمپریچر کو فیل کرنا, سینس کرنا, گرمی سردی کو سینس کرنا, اور امیجری ان کے درمیان بھی ایک لنک ہوتا ہے. اسپیشلی آپ کے جو نروس سسٹم ہوتا ہے نا اس میں ٹیمپریچر سینسرز موجود ہوتے ہیں. ہاٹ اینڈ کولڈ امیجری آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اپنی مینٹل کمپلینٹس کو یا کسی بھی قسم کے مسئلے کو آپ لوگ ایک ریلیف آپ لوگ جو ہے نا اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں. ایسن کا یہ کلیم تھا کہ ہاٹ اینڈ کولڈ امیجری سے آپ اپنی فزیکلی گرمی اور سردی کو فیل کرنا یا محسوس کرنے کی جو آپ کی جو ایبلٹیز ہوتے ہیں اس کو لوگ مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. ایون کہ اگر آپ لوگ سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں نا تو آپ لوگ یہ ہاٹ اینڈ کولڈ امیجری کے تھرو خود کو سینس گرمی بھی سینس کروا سکتے ہیں. ان کا بہت بڑا یہ دعویٰ تھا. انہوں نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ ایزیوم کریں کہ سردی کا موسم ہے, آپ ایک بہت ٹھنڈے سے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنی آنکھوں کے سامنے پکچر لے کے آئیں گرم آگ کی, ٹھیک ہے. اب آپ یوں فیل کریں کہ آپ اس آگ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو نا اس آگ کی وجہ سے گرمی محسوس ہو رہی ہے.
پھر آپ لوگ یہ فیل کریں کہ اتنی گرمی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ نے سویٹر بھی اتار دی اور آپ کو پسینہ بھی آ رہا ہے. آدھے منٹ تک آپ یہی چیز اس کو آپ لوگ اپنے مائنڈ میں رکھیں. اس کے بعد اپنی آنکھیں کھولیں. اب آپ لوگ نوٹس کریں آپ کی باڈی میں کوئی چینج آیا یا نہیں آیا. آپ کو تھوڑی بہت جو ہے نا وہ گرمی فیل ہوگی, فیل کریں گے, آپ لوگ ہاٹ فیل کریں گے تھوڑا سا. اب آپ جو ہے نا وہ ایک ٹیمپریچر کو سینس بھی کریں گے, ٹھیک ہے. اور ایون کہ لیکن یہ چیز ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو زیادہ فیل کریں گے, کچھ لوگ اس کو کم فیل کریں گے, کیونکہ مختلف لوگ بہت ساری چیزوں میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جو چائلڈہڈ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں نا یہ آئیڈیٹک ہوتے ہیں. چائلڈہڈ ایکسپیرینسز یہ زیادہ آئیڈیٹک ہوتے ہیں. بچپن میں جو آپ کے تجربات ہوتے ہیں وہ آپ لوگ اچھے طریقے سے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. اکارڈنگ ٹو دا ڈاکٹر ایسن, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ویژول امیجز کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے. امیجری کو ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں سائیکو تھراپی میں. ایسے ہم لوگوں نے یہ دیکھا نا کہ ایک اس طرح کی تھراپی کی کہ جسٹ امیجنیشن کی وجہ سے آپ لوگوں کو سردی میں بھی گرمی فیل ہو رہی ہے. تو اس طریقے سے جو آپ لوگوں کے جو آئیڈینٹی کنسیپٹس ہوتے ہیں آپ لوگوں کی چائلڈہڈ ایکسپیرینسز کے بارے میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگ تھراپی کر کے اپنے نیگیٹو ایفیکٹس کو بھی بھلا سکتے ہیں اور آپ لوگ اچھے امیجنیشنز بھی کر سکتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ تھا اس ٹریٹمنٹ کا. اچھا, امیجری اور امیجز کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے؟ اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں نا کہ ایرسٹوٹل کے بارے میں فار ایگزامپل ہم لوگ سوچتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ لوگ کسی انسان سے پوچھتے ہیں کہ جو ہے نا وہ ایرسٹوٹل کون تھا, ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ اس کا جواب دے پائیں گے, کچھ نہیں دے پائیں گے. کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ وہ گریک فلاسفر تھا, کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ اس نے بہت ساری جو ہے نا وہ بکس لکھی تھیں. خیر کوئی کچھ بھی کہے, لیکن آپ جب ایرسٹوٹل کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے نا تو آپ کے مائنڈ میں اس کا ایک امیج بن جائے گا, چاہے کوئی آؤٹ لائن بنے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جسٹ ان کے مائنڈ میں ایک آؤٹ لائن سی بنے گی ایرسٹوٹل کی. کچھ ایسے ہوں گے جو کہ ان کا ڈریس بھی امیجن کر لیں گے, اور ایون کہ کچھ ایسے ہوں گے جو کہ ان کے سر پہ رکھا پھولوں کا تاج بھی امیجن کر لیں گے. کچھ لوگ ایسے بھی امیجن کر لیں گے کہ انہوں نے گلے میں مالا بھی پہنی ہوئی ہے. سو یہ جو ایک امیجز ہوتے ہیں نا آپ کے مائنڈ میں بنتے ہیں, یہ واضح نہیں ہوتے, ان کلیئر ہوتے ہیں, ویج ہوتے ہیں. اس طرح سے اگر آپ لوگ پرانی سٹوریز پڑھ رہے ہوں, ناولز وغیرہ کو پڑھ رہے ہوں, تو بھی آپ لوگ ساری کی ساری سچویشن کو اپنے مائنڈ میں امیجن کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ والے بھی جو سارے آپ لوگوں کے امیجز ہوتے ہیں یہ ان کلیئر ہوتے ہیں, ویج ہوتے ہیں. اب جو فزیکل امیج ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کی باڈی سے ریلیٹڈ, کسی بھی انسان سے ریلیٹڈ, اس طرح سے جو فزیکل امیجز بنتے ہیں ہمارے مائنڈ کے اندر یہ ہمیشہ غیر واضح ہوتے ہیں, صحیح واضح نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ امیج ہر کیس میں بنتا ہی بنتا ہے. ایون کہ اگر ہم لوگ مذہبی لوگوں کی بات کریں تو بھی ہمارے مائنڈ میں کوئی نہ کوئی امیج بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. احادیث میں مختلف قسم کے ایویڈنسز ہمیں ملتے ہیں ڈریمز کے بارے میں, تو ڈریمز بھی ایک امیجز ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اور دیکھا جائے تو حدیث میں بھی ہمیں امیجز کا کنسیپٹ ملتا ہے. جو البرٹ آئنسٹائن تھے, آئنسٹائن نے جو ایک اپنی انہوں نے جو ہے نا وہ ایکویشن دی تھی E=mc². سوال یہ کیا گیا تھا ان سے کہ آپ نے یہ اس چیز کو کیسے ڈسکور کیا ہے. آئنسٹائن نے اس کو ایکسپلین کیا تھا کہ انہوں نے ٹیمپریچر اور انرجی کے متعلق امیجز پہلے بنا لیے تھے اپنے مائنڈ میں, تب انہوں نے یہ والی جو ہے نا وہ ایکویشن اس طریقے سے ڈسکور کی تھی. تو امیجز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جتنی بھی امپورٹنٹ ڈسکوریز ہوتی ہیں اس میں بھی مینٹل امیجری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہر فیلڈ میں نئی چیز تب کریٹ ہوتی ہے جب اس کا ایک امیج ہمارے مائنڈ میں آتا ہے. اس طریقے سے جو آئزیک نیوٹن تھے, جن کو اسحاق نیوٹن بھی کہا جاتا ہے, انہوں نے گریوٹی فورس کو ڈسکور کیا تھا. انہوں نے کیسے ڈسکور کیا تھا؟ یہ ایک گارڈن میں بیٹھے ہوئے تھے, سیب گرا, انہوں نے امیجن کرنا سٹارٹ کر دیا, سوچنا شروع کر دیا کہ آخر یہ سیب نیچے کیوں آتا ہے, اوپر کیوں نہیں اڑتا. انہوں نے یہ سوچا تھا, اور خیر جو بھی انہوں نے سوچا تھا نا بیچارے اسٹوڈنٹس کو تو انہوں نے بالکل رولے میں ڈال دیا تھا. اچھا, بہت سارے امیجز ان کے مائنڈ میں بھی آئے تھے گرتے ہوئے سیب کے بارے میں, اور انہوں نے گریوٹی فورس کو ڈسکور کیا تھا. سو جیسے میں یہاں بھی یہی کہ امیجری کا ہر چیز کے اندر, ایون کہ ڈسکوریز کے اندر بھی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے امیجری کا. جب ڈی این اے کو ڈسکور کیا گیا تھا, جو بایولوجسٹ تھے انہوں نے پہلے امیجن یہ کیا تھا کہ ڈی این اے ایک ہیلکس لیڈر کی طرح ہوتا ہے, اور پھر انہوں نے جب ڈی این اے کے اسٹرکچر کو دیکھا تو سیم ویسا ہی تھا جیسے کہ انہوں نے امیجن کیا ہوا تھا. تو امیجز جو ہوتے ہیں نا یہ بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہوتے ہیں ہیومن مائنڈ کی اسٹڈی میں.
خیر یہ آج ہم لوگ نے امیجز کے بارے میں اسٹڈی کیا، یہ ہو گیا آپ لوگوں کا کمپلیٹ. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم لوگ لیکچر نمبر 43 میں مزید نئی چیزوں کے بارے میں اسٹڈی کریں گے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اگلے لیکچر میں ہم لوگ لینگویج کے بارے میں ہم لوگ اسٹڈی کریں گے، ٹھیک ہے. باقی ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں. تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ.